رات کا سناٹا پھیل چکا تھا، لیکن عائشہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی گھڑی کی ٹک ٹک سن رہی تھی، جیسے ہر گزرتا لمحہ اس کے اندر کی بے چینی کو بڑھا رہا تھا۔ آج جو کچھ ہوا وہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوپہر میں جب وہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو اس کی سب سے قریبی دوست ندا نے اسے روک لیا تھا۔ ندا کا چہرہ سنجیدہ تھا اور اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تھی۔ عائشہ، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، ندا نے جلدی سے کہا۔ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ندا نے آس پاس نظر دوڑائی، جیسے یہ یقینی بنانا چاہتی ہو کہ کوئی انہیں سن نہیں رہا۔ پھر عائشہ نے ہاتھ تھام لیا اور قدرے دھیمی آواز میں بولی، یہ زبیر ہے نا، تمہارا منگیتر؟ یہ آدمی اچھا نہیں ہے، بلکہ بہت خطرناک ہے۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا بکواس کر رہی ہو ندا؟ تم جانتی ہو کہ میرے خاندان میں اس کی کتنی عزت ہے۔ وہ میرے چچا کا بیٹا ہے اور سب اسے کتنا پسند کرتے ہیں۔ ندا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تمہیں فوراً بتا رہی ہوں۔ میں نے خود اسے ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، وہ رو رہی تھی اور زبیر اسے دھمکا رہا تھا کہ اگر اس نے کچھ بولا تو اس کی زندگی برباد کر دے گا۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں اکیلی نہیں تھی، کئی لوگ گواہ ہیں۔ عائشہ کو جیسے کسی نے کرسی سے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا ہو۔ اس نے ندا کی طرف دیکھا جیسے وہ یہ سب جھوٹ سمجھ رہی ہو، لیکن ندا کی سنجیدگی دیکھ کر اس کا دل کانپنے لگا۔ یہ ممکن نہیں، وہ سرگوشی میں بولی، لیکن اس کے اندر کہیں نہ کہیں شک کا بیج بو دیا گیا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو اس کا دماغ کسی طوفان کی زد میں تھا۔ کیا ندا سچ کہہ رہی تھی؟ اگر زبیر واقعی ایسا تھا تو اس کے ساتھ زندگی کیسے گزرے گی؟ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس بات کی تصدیق کرے گی۔ اگلے دن عائشہ نے زبیر کی کچھ باتوں پر غور کیا۔ اس نے اس کا موبائل دیکھنے کی کوشش کی، لیکن زبیر ہمیشہ اسے خود سے دور رکھتا تھا۔ پھر اس نے ایک دن اتفاقاً زبیر کو کال کرتے سنا۔ وہ کسی سے غصے میں بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ وہ لڑکی دوبارہ مجھ سے رابطہ نہ کرے۔ اگر اس نے زبان کھولی تو میں اس کی ایسی ویڈیو وائرل کر دوں گا۔ عائشہ کے قدم زمین میں جم گئے، اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ ندا سچ کہہ رہی تھی، زبیر صرف ایک بلیک میلر ہی نہیں بلکہ ایک خطرناک درندہ تھا۔ شام کو وہ اپنے والد کے پاس گئی تو اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ ابا، مجھے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس کے والد نے اخبار سے نظریں ہٹائیں۔ کہو بیٹا، کیا بات ہے؟ عائشہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا، یہ زبیر ہے نا، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اس کی ماں جو پاس بیٹھی تھی فوراً چونک گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو عائشہ؟ کیا تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ عائشہ نے ہمت کرتے ہوئے کہا، مجھے سب پتہ چل گیا ہے، زبیر اچھا انسان نہیں ہے اور شاید کچھ اور بھی غلط کاموں میں ملوث ہے۔ میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس کے والد نے غصے سے کرسی پر ہاتھ مارا۔ بکواس بند کرو، تمہیں یہ سب باتیں کس نے کہیں؟ یہ سب جھوٹ ہے۔ یہ جھوٹ نہیں ہے ابا، میں نے خود۔ بس کرو، اس کی ماں نے ڈانٹ کر کہا، یہ سب تمہاری یونیورسٹی کی دوستوں نے تمہارے دماغ میں ڈالا ہے۔ زبیر اتنا اچھا لڑکا ہے، وہ تمہارا کزن ہے، اور سب تمہاری شادی کے خواب دیکھ رہے ہیں، اور تم ایک پل میں سب ختم کر دینا چاہتی ہو۔ عائشہ کے آنسو بہنے لگے۔ اماں، آپ سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اگر شادی کے بعد کچھ غلط ہو گیا تو؟ اگر میں برباد ہو گئی تو؟ اس کے والد نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور نرمی سے کہا، بیٹا، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مرد شادی کے بعد سنبھل جاتے ہیں، تم بس اپنا فرض نبھاؤ اور خاموش رہو۔ یہ جملہ سن کر عائشہ کے دل میں عجیب سا خوف پھیل گیا۔ شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، یہ جملہ ہر لڑکی کو چپ کروانے کے لیے کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ خاموش رہنے والی نہیں تھی۔ اگلے دن جب زبیر نے اسے کال کی تو عائشہ کے لہجے میں وہ پرانی نرمی نہیں تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زبیر نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ زبیر، کیا تم مجھے سچ بتاؤ کہ کیا مطلب؟ کیا تم کسی اور لڑکی کو بلیک میل کرتے ہو؟ زبیر چند لمحے خاموش رہا، پھر ہنسا۔ یہ سب تمہیں کس نے کہا؟ دیکھو، میں جانتا ہوں تمہارے کان بھرے گئے ہیں، لیکن یہ سب بکواس ہے۔ تم مجھ پر یقین نہیں کرتی؟ عائشہ نے گہری سانس لی۔ زبیر، میں نے خود تمہیں فون پر دھمکیاں دیتے سنا ہے۔
اگر تم سچے ہو تو اپنی کالز اور میسیجز مجھے دکھاؤ۔ زبیر کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو؟ ہاں، عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا، اور اگر تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے تو میں سب کو بتا دوں گی۔ زبیر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ اگر تم نے ایسا کیا تو تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم مجھ سے بچ سکتی ہو؟ یہ پہلا موقع تھا جب عائشہ کو زبیر کی اصلیت کا احساس ہوا۔ یہ آدمی صرف ایک دھوکے باز نہیں بلکہ ایک خطرناک مجرم بھی ہے۔ عائشہ نے جیسے ہی زبیر کی حقیقت جاننے کے بعد اس سے شادی سے انکار کیا، وہ ایک وحشی درندے کی طرح پلٹ پڑا۔ اس کی مردانگی کو جیسے زخم لگ گیا ہو۔ وہ یہ ہضم نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک لڑکی، اور وہ بھی اس کی منگیتر، اسے رد کر دے۔ اس کی نظروں میں عائشہ اب ایک دشمن بن چکی تھی، اور دشمنوں کو سزا دینا وہ اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اگلے چند دنوں میں زبیر نے ایک مکروہ کھیل کھیلنا شروع کیا۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ کی سب سے بڑی کمزوری اس کا خاندان ہے، اس کی عزت ہے۔ اگر وہ اس کے کردار پر انگلی اٹھا دے تو سب کچھ خود بخود برباد ہو جائے گا۔ پہلا بار اس نے ایک افواہ سے کیا۔ خاندان میں چند عورتوں کے ذریعے خبر پھیلائی گئی کہ عائشہ کا یونیورسٹی میں کسی لڑکے کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ خبر اس کے والدین تک بھی جا پہنچی۔ عائشہ فوراً نیچے آ۔ اس کی ماں کا غصے سے لرزتا ہوا لہجہ سیڑھیوں تک پہنچا۔ عائشہ جلدی سے نیچے آئی۔ جی اماں، کیا ہوا؟ اس کے والد کے ہاتھ میں ایک فون تھا اور چہرے پر بے یقینی کی کیفیت۔ یہ دیکھو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ نے فون دیکھا تو اس کے دماغ کی رگیں تن گئی۔ کسی نے اس کی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ لی گئی چند تصویریں ایڈٹ کر کے اس طرح پھیلائی تھی کہ جیسے وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ بے تکلف ہو۔ یہ جھوٹ ہے ابا، یہ تصویریں جعلی ہیں، اس نے بے بسی سے کہا۔ لیکن اس کی ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ سب کیا ہے عائشہ؟ ہم نے تمہیں بہت آزادی دی لیکن تم نے ہماری عزت کا خیال نہیں رکھا۔ اماں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب زبیر کی سازش ہے۔ وہ مجھ سے انتقام لے رہا ہے کیونکہ میں نے اس سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ اس کے والد نے غصے سے اس کو تھپڑ دے مارا۔ بکواس بند کرو، زبیر ایسا نہیں کر سکتا، وہ ہمارا اپنا خون ہے۔ عائشہ کی آنکھوں میں اس کے آنسو ابلنے لگے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی سچائی کیسے ثابت کرے۔ افواہیں بڑھنے لگیں، خاندان میں ہر طرف چہمگوئیاں ہونے لگیں۔ زبیر نے ایک اور چال چلی۔ اس نے ایک جھوٹا میسج تیار کیا جس میں عائشہ کا فرضی نمبر بنا کر ایسا ظاہر کیا گیا کہ وہ کسی لڑکے سے محبت کے اظہار میں مصروف ہے۔ یہ میسج خاندان کے کئی افراد کو بھیج دیا گیا اور پھر ایک دن اس کے تایا کے گھر بیٹھک میں سب کے سامنے یہ پیغام دکھایا گیا۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہماری بہو بننے والی لڑکی، زبیر نے زہر آلود لہجے میں کہا۔ سب کے چہروں پر حیرت اور شرمندگی تھی۔ اس کے تایا جو خاندان کے بزرگ تھے غصے سے کہا، یہ خاندان کی عزت کا مسئلہ بن چکا ہے، ہمیں فوراً فیصلہ کرنا ہوگا۔ کیا فیصلہ؟ کسی نے پوچھا۔ اسے فوراً شادی کرنی ہوگی تاکہ خاندان کی عزت بچی رہے۔ لیکن کس سے؟ عائشہ کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ میری شادی؟ کیوں اور کس سے؟ اس کی اماں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، تایا نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی فوراً ہوگی۔ عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ لیکن کس سے؟ اس وقت دروازہ زور سے کھلا اور زبیر اندر آیا اور مسکرا رہا تھا جیسے وہ پہلے ہی سے اس لمحے کے لیے تیار ہو۔ ظاہر ہے مجھ سے، اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ عائشہ کی سانس رک گئی۔ یہ ناممکن ہے، وہ چیخی۔ میں کبھی بھی تم جیسے آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ زبیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے عائشہ، یا تو عزت کے ساتھ میری بیوی بن جاؤ یا ساری زندگی خاندان کی نظروں میں گرتی رہو۔ اس لمحے عائشہ کو ایسے لگا جیسے اس کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی ہو۔ لیکن پھر اچانک ایک اور آواز ابھری، ایک ایسی آواز جس نے سب کو چونکا دیا۔ یہ شادی زبیر سے نہیں ہوگی، یہ عائشہ کے تایا کی آواز تھی۔ پھر کس سے؟ زبیر نے دانت پیستے ہوئے پوچھا۔ تایا نے گہری سانس لی اور اعلان کیا، یہ شادی وجدان سے ہوگی۔ کمرے میں جیسے بجلی گر گئی۔ وجدان؟ مگر وہ تو خاموش۔ تایا نے غصے میں کہا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ وجدان بھی ہمارا خون ہے اور وہی اس خاندان کی عزت کو سنبھالے گا۔ عائشہ کا دماغ معوف ہو گیا تھا۔ وجدان؟ وہی وجدان جسے سب پاگل سمجھتے تھے، وہی جو زیادہ تر الگ تھلگ رہتا تھا اور جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار ہے۔ زبیر نے اعتراض کیا، لیکن وجدان ایک پاگل آدمی ہے، آپ اسے عائشہ کے ساتھ کیسے جوڑ سکتے ہیں؟ تایا نے سخت لہجے میں کہا، بس بہت ہو چکا زبیر، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ یہ معاملہ کس طرح سے دب رہا ہے۔ زبیر کی آنکھوں میں آگ دہکنے لگی، لیکن وہ چپ ہو گیا۔ عائشہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ سب زبیر کی سازش ہے،
لیکن کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے سامنے دو راستے تھے، یا تو وہ زبیر جیسے درندے کی بیوی بنے یا پھر ایک ایسے شخص سے شادی کرے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی تھی، جسے سب پاگل سمجھتے تھے۔ آنکھوں میں آنسو لیے اس نے آخری بار اپنی ماں کی طرف دیکھا، لیکن وہاں بھی بے بسی کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ نکاح کا دن طے ہو چکا تھا، سب تیاریاں ہونے لگی، لیکن عائشہ کا دل کسی سنسان ویرانے کی طرح ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں عائشہ اپنی قسمت پر غور کر رہی تھی۔ زندگی نے اسے ایسی آزمائش میں ڈال دیا تھا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زبیر جو ایک دھوکے باز اور خطرناک شخص تھا، اس کی زندگی تباہ کرنے پر تلا تھا، اور اس کے والدین جو اس کے محافظ ہونے چاہیے تھے خود اس کے خلاف کھڑے تھے، اور اس سب میں کچھ بدل چکا تھا۔ زبیر کے بجائے اس کی شادی وجدان سے ہونے جا رہی تھی، جو ذہنی طور پر بیمار تھا۔ زبیر کو یقین تھا کہ عائشہ آخرکار جھک جائے گی، مگر جیسے ہی تایا نے نکاح کا اعلان کیا وہ اندر ہی اندر سلگنے لگی۔ اس کے چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا اور غصے کی شدت سے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ تایا کے قریب گیا اور دبے دبے لہجے میں بولا، چچا آپ یہ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، وجدان ایک پاگل ہے، آپ اسے عائشہ کی زندگی برباد کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تایا نے سخت لہجے میں کہا، بہتر ہوگا کہ تم خاموش رہو زبیر، عزت بچانے کے لیے ہمیں یہی فیصلہ کرنا ہوگا، اور میں نہیں چاہتا کہ اس موضوع پر مزید کوئی بات ہو۔ زبیر کے چہرے پر ایک بھیانک مسکراہٹ آ گئی۔ ٹھیک ہے چچا، جیسے آپ کی مرضی، لیکن اس کی نظروں میں چمکنے والی شیطانی روشنی کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ جب یہ خبر عائشہ کو سنائی گئی تو اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اماں، کیا آپ سن رہی ہیں؟ میں زبیر سے شادی نہیں کر رہی، لیکن وجدان سے؟ اس کی ماں نے بے بسی سے نظریں جھکا لیں۔ بیٹا، ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں، خاندان کی عزت بچانے کے لیے تمہیں یہ کرنا ہی ہوگا۔ عائشہ کے ہاتھ پیر سن ہو گئے۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے پر بھی ایک پتھرائی ہوئی خاموشی تھی۔ لیکن ابا، میں وجدان کو جانتی تک نہیں، اور سب کہتے ہیں کہ وہ خاموش، اس کے والد نے درست لہجے میں کہا۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اب کوئی بحث نہیں ہوگی۔ عائشہ نے بے بسی سے لب کاٹ لیے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس کے پاس واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ وجدان اس وقت کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، چہرے پر وہی پر اسرار سی مسکراہٹ تھی جو اکثر اس کے ہونٹوں پر کھیلتی رہتی تھی۔ جب اسے نکاح کا بتایا گیا تو اس نے بس ایک لمحے کے لیے تایا کو دیکھا، پھر سر ہلا اور بولا، ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کا پرسکون انداز سب کو مزید حیران کر گیا، کوئی بھی اس کے دل کی بات سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ نکاح سادگی سے ہوا، مگر عائشہ کے دل میں خوف کی لہریں دوڑ رہی تھیں۔ اس کے سامنے بیٹھا وجدان جو سب کی نظروں میں ایک ذہنی مریض تھا، آج اس کا شوہر بن چکا تھا۔ عائشہ کے دل میں خوف کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ نکاح کے بعد جب وہ سجی سنوری دلہن بنا کر وجدان کے کمرے میں آئی تو اس کا دل بے حد تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، وہ سہم چکی تھی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وجدان کیسا رویہ اپنائے گا۔ وجدان نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا، ڈر رہی ہو؟ عائشہ نے سر اٹھایا اور دھیرے سے بولی، مجھے نہیں معلوم کہ میری زندگی کا کیا بنے گا۔ وجدان نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولا، جاننا چاہو گی کہ میں کیسا ہوں؟ عائشہ نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ میں ویسا نہیں ہوں جیسا دنیا سمجھتی ہے۔ یہ سنتے ہی عائشہ کے اندر ایک نیا تجسس جاگ اٹھا۔ تو پھر تم کیسے ہو؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ وجدان نے اپنی نظریں اس کی طرف گہری کر لیں۔ میں وہی ہوں جو وقت آنے پر سب کو حیران کر دیتا ہے۔ اس رات وجدان نے ایک ایسا انکشاف کیا جس نے عائشہ کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی۔ میں پاگل نہیں ہوں عائشہ، میں نے یہ ڈھونگ صرف ایک مقصد کے لیے رچایا تھا۔ کیا؟ وجدان نے آہستہ سے کرسی کے بازو پر انگلیاں بجاتے ہوئے کہا، میرے ماں باپ کو قتل کیا گیا تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ وہ ایک حادثہ تھا، مگر میں جانتا ہوں کہ یہ قتل تھا، اور قاتل میرے اپنے تایا اور زبیر ہیں۔ عائشہ کے منہ سے بے اختیار ایک ہلکی سی چیخ نکل گئی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وجدان کی آنکھوں میں ایک امید پیدا ہوئی۔ میں برسوں سے اس دن کا انتظار کر رہا تھا جب میں انہیں بے نقاب کر سکوں، لیکن میں جانتا تھا کہ اگر میں عام طریقے سے بدلہ لینے نکلا تو وہ مجھے ختم کر دیں گے، اسی لیے میں نے خود کو کمزور ظاہر کیا تاکہ وہ مجھے خطرہ نہ سمجھے اور میں صحیح وقت پر وار کر سکوں۔ عائشہ کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔
وہ ایک ایسے شخص سے شادی کر چکی تھی جو سب کی نظروں میں ایک بے ضرر پاگل تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک ایسا شکاری تھا جو صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ تو تم نے یہ سب جان بوجھ کر کیا؟ وجدان نے سر ہلایا۔ ہاں، اور تمہیں بھی میں نے بچانے کے لیے اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، کیونکہ میں جانتا تھا کہ زبیر تمہیں برباد کر دے گا۔ عائشہ نے گہری سانس لی، اس کا ذہن دھندلا رہا تھا۔ لیکن میں تمہارے اس انتقام کے کھیل میں کہاں کھڑی ہوں؟ وجدان نے دھیرے سے کہا، تم میرے ساتھ ہو عائشہ، یہ شادی کسی عام رشتے کی طرح نہیں، یہ ایک رازدارانہ رشتہ ہے جہاں سچ اور انتقام کا سفر ساتھ چلے گا۔ عائشہ کے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک عام لڑکی تھی جسے ایک پرسکون زندگی چاہیے تھی، مگر قسمت نے اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ باندھ دیا جو اندھیرے میں رہ کر روشنی کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وجدان کی نظریں ابھی بھی عائشہ پر جمی ہوئی تھی۔ رات گہری ہو چکی تھی مگر عائشہ کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وجدان کے الفاظ مسلسل اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ وہ پاگل نہیں تھا بلکہ ایک ایسا شخص تھا جو اپنے دشمنوں کے خلاف برسوں سے ایک کھیل کھیل رہا تھا۔ یہ انکشاف اس کے لیے کسی زلزلے سے کم نہیں تھا۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا، روشنی مدھم تھی اور اس کے چہرے پر وہی پراسرار سی مسکراہٹ تھی۔ عائشہ نے اپنی نظریں جھکائیں۔ وہ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجبور تھی جو ایک بھیانک ماضی کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اس نے آہستہ سے کہا، آواز میں بے یقینی تھی۔ وجدان نے سگریٹ جلایا، دھواں فضا میں پھیل گیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا جیسے ماضی کی دھند میں کھو گیا ہو، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، میں چھوٹا تھا جب میرے ماں باپ کو ان کے اپنے ہی بھائی نے مار دیا۔ سب نے اسے حادثہ کہا مگر میں جانتا تھا کہ وہ قاتل تھا۔ زبیر اور اس کا باپ میری جائیداد چاہتے تھے، اسی لیے مجھے ختم کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا، لیکن میں بچ گیا۔ اور جب میں نے حقیقت جانی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنا وقت لوں گا، صبر کروں گا، اور جب صحیح وقت آئے گا تو انہیں وہ انجام دوں گا جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں۔ عائشہ نے حیرت اور خوف کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھا۔ وجدان اس کے قریب آیا، نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں۔ میں نے پاگل پن کا ڈھونگ رچایا تاکہ وہ مجھے غیر اہم سمجھیں۔ میں چاہتا تھا وہ مجھے کمزور سمجھیں تاکہ میں وار کروں تو انہیں سنبھلنے کا موقع نہ ملے۔ اور تم عائشہ، اس نے اس کی ٹھوڑی کو نرمی سے چھوا، تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ ایک انجانی سردی نے عائشہ کے وجود کو گھیر لیا، مگر ساتھ ہی غیر متوقع گرمی بھی تھی۔ وجدان کے لمس میں شدت تھی، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جس سے بچنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے لگی مگر وجدان نے نرمی سے اس کی کلائی تھام لی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں عائشہ، میں تمہارا دشمن نہیں، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ کچھ بولنا چاہتی تھی مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک گئے۔ وجدان نے آہستہ سے اس کے چہرے کو چھوا، اس کی پلکوں پر ایک ہلکا سا لمس دیا۔ میں جانتا ہوں یہ سب تمہارے لیے نیا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں نے تمہیں زبیر سے بچانے کے لیے یہ قدم اٹھایا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے۔ تمہاری حفاظت میرا فرض ہے اور میں یہ فرض پوری ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سوچا تھا کہ وجدان ایک ظالم شخص ہوگا جو بس انتقام کی آگ میں جل رہا ہوگا، مگر وہ جو کچھ بھی تھا اس کی نظروں میں خلوص تھا۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر ہوا تیز چل رہی تھی، کھڑکی کے پردے ہل رہے تھے، مگر اندر سب کچھ ساکت تھا۔ وجدان کا ہاتھ اب بھی اس کے چہرے کے قریب تھا اور وہ اس کے تاثرات کو جانچ رہا تھا۔ یہ فیصلہ تمہارا نہیں تھا عائشہ، میں جانتا ہوں، لیکن اب جب کہ تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہیں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس نے اپنی انگلیوں سے نرمی سے عائشہ کے بالوں کو پیچھے کیا۔ وہ ابھی بھی الجھی ہوئی تھی مگر وہ خود کو اس کے قریب آتے محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں اگر لگتا ہے کہ تم مجھے قبول نہیں کر سکتی تو میں تم پر کوئی زبردستی نہیں کروں گا، لیکن وجدان نے آہستہ سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، مجھے یقین ہے کہ وقت کے ساتھ تم سمجھ جاؤ گی کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں۔ یہ کہتے وہ پیچھے ہٹ گیا اور کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے خود کو سنبھالا، اس کا دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وجدان نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور راگ چھاڑتے ہوئے کہا، سو جاؤ، کل بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ عائشہ نے بغیر کچھ کہے نظریں جھکا لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے،
رات کی خاموشی میں وجدان نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی، پھر اب مدھم مسکراہٹ کے ساتھ روشنی بجھا دی۔ اگلی رات عائشہ اپنے کمرے میں اکیلی تھی۔ آج کا دن عجیب سا گزرا، ایک بے نام سی بے چینی اس کے دل میں اتر آئی تھی۔ وجدان کے الفاظ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، تم میری حفاظت میں ہو، میں تمہیں کسی بھی قیمت پر نقصان نہیں پہنچنے دوں گا۔ وہ کھڑکی کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی، باہر ہر چیز پرسکون تھی، لیکن اس کے دل میں ایک طوفان مچا ہوا تھا۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ کون؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ میں ہوں، خالہ جان نے پانی بھیجا ہے۔ یہ نوکرانی کی آواز تھی۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور گلاس لے کر اندر آ گئی۔ وہ بے دھیانی میں بیڈ پر بیٹھ گئی اور پانی کا گھونٹ بھر لیا، لیکن جیسے ہی وہ پانی اس کے حلق سے اترا اس کا سر چکرانے لگا، پورا کمرہ دھندلانے لگا اور اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ زبیر کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ عائشہ کی طرف بڑھا جو نیم بے ہوش بستر پر گری پڑی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم مجھ سے بچ نہیں سکتی۔ اس نے زہریلے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس کے چہرے کے قریب جھکا، اس کی پیشانی کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ آج کوئی تمہیں بچانے کے لیے یہاں نہیں ہے عائشہ، آج کوئی نہیں ہے۔ عائشہ نے اپنی نیم مردہ حالت میں آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر جسم میں جان نہیں تھی۔ وہ ہلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر جیسے اس کے جسم پر کسی نے وزن رکھ دیا تھا۔ زبیر نے اس کے گال پر انگلی پھیری۔ کتنا نخرہ کرتی تھی نا، آج دیکھتے ہیں تم کتنا بچ پاتی ہو۔ لیکن جیسے اس نے ہاتھ بڑھایا، اچانک کمرے کی خاموشی میں چیخوں میں بدل گئی۔ کسی نے زبیر کو پیچھے سے جکڑ لیا۔ وہ چیخنے والا تھا مگر ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا منہ دبا دیا۔ تمہیں لگا تھا کہ میں نہیں آؤں گا؟ ایک سرد زہریلی آواز اس کے کانوں میں زہر کھولا۔ زبیر کے چہرے پر خوف پھیل گیا۔ وہ جانتا تھا یہ کون ہے، وجدان۔ زبیر نے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی مگر وجدان کی گرفت آہنی تھی۔ اس نے زبیر کو گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ دے مارا۔ زبیر نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی مگر اگلے ہی لمحے وجدان نے اس کے چہرے پر زوردار مکہ مارا۔ بہت وقت سے تمہارے گندے وجود پر میرا ہاتھ اٹھانے کا انتظار کر رہا تھا، آج تمہاری قسمت نے تمہیں میرے حوالے کر دیا۔ وجدان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ زبیر نے کانپتی آواز میں کہا، وجدان میری بات سنو، میں تو بس… وجدان نے ایک زوردار لات اس کے پیٹ میں ماری۔ زبیر درد سے دوہرا ہو گیا۔ کیا کرنے آیا تھا؟ وجدان نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ بتا، بول، کیا کرنے آیا تھا؟ زبیر کی سانسیں پھولی ہوئی تھی مگر وجدان کو دیکھ کر وہ اور زیادہ کانپنے لگا۔ میں بس… وجدان نے گھونسا مار کر اس کے ہونٹ چیر دیے۔ خون بہنے لگا۔ تم نے سوچا تھا کہ میں یہاں نہیں آؤں گا اور تم آسانی سے اپنی ہوس پوری کر لو گے؟ وجدان کا لہجہ زہر میں ڈوبا ہوا تھا۔ زبیر نے سر ہلانے کی کوشش کی۔ وجدان چھوڑ دے، میں غلطی کر بیٹھا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وجدان نے قہقہ لگایا مگر اس قہقہے میں وحشت تھی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا؟ زبیر کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ نہیں نہیں وجدان، دیکھو ہم فیملی ہیں۔ فیملی؟ وجدان نے حقارت سے اس کی طرف دیکھا۔ جو اپنے ہی خاندان کی عزت کو روندنے کی کوشش کرے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے زبیر کو گھسیٹ کر زمین پر پٹخ دیا۔ زبیر چیخ اٹھا مگر وجدان کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ یہ پہلا اور آخری موقع ہے زبیر، اگر تم نے دوبارہ عائشہ یا کسی بھی عورت کی طرف غلط نگاہ ڈالی تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ زبیر کا جسم لرزنے لگا۔ وہ وجدان کے چہرے پر پھیلی درندگی دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ اب وہ کھیل ختم ہو چکا ہے۔ وجدان نے زبیر کو فرش پر چھوڑا اور عائشہ کی طرف بڑھا۔ وہ اب بھی نیم بے ہوش تھی۔ وجدان نے نرمی سے اسے سہارا دیا، اس کی کلائی تھامی۔ عائشہ، اس نے آہستہ سے پکارا۔ عائشہ نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، نظریں دھندلی تھیں۔ وجدان، ہاں میں یہاں ہوں، تم محفوظ ہو۔ اس کے لفظوں میں اتنی شدت تھی کہ عائشہ کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی مگر اس کی آنکھیں وجدان کے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اب سے کوئی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کرے گا تو اسے میری لاش پر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی تھی کہ عائشہ کی سانسیں تھم سی گئیں۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ وہ واقعی محفوظ ہے۔ وجدان نے نرمی سے اس کے گالوں کو سہلایا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عائشہ، تم اکیلی نہیں ہوں، میں ہوں تمہارے ساتھ ہمیشہ۔ اور پہلی بار عائشہ نے وجدان کی موجودگی کو
اپنے لیے ایک پناہ گاہ محسوس کیا۔ یہ صرف ایک معمولی رات نہیں تھی، بلکہ اس رات سب کچھ بدل دیا گیا تھا۔ اندھیرے چٹنے لگے تھے، لیکن وجدان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی وحشت باقی تھی جو برسوں سے اس کے دل میں پل رہی تھی۔ زبیر کی گمشدگی پورے خاندان میں سنسنی بن چکی تھی، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کوئی کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ وجدان کے تایا جو ہمیشہ طاقتور اور بااثر سمجھے جاتے تھے، پہلی بار پریشان نظر آ رہے تھے۔ انہوں نے زبیر کے آدمی کو متحرک کیا، مگر کوئی سراغ نہیں ملا۔ سب کو لگا کہ شاید وہ خود کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے، مگر وجدان جانتا تھا کہ یہ بس ایک آغاز تھا۔ اندھیری کوٹری میں نمی اور بدبو بسی ہوئی تھی۔ ایک مدھم بلب چھت سے لٹک رہا تھا، جس کی زرد روشنی میں زبیر کا خوفزدہ چہرہ نمایاں ہو رہا تھا۔ اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا، پورا جسم دکھ رہا تھا، اور جیسے اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی، اسے احساس ہوا کہ اس کے ہاتھ اور پیر مضبوط رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں۔ کون ہے؟ اس کی کانپتی ہوئی آواز سنسان دیواروں میں گونجی، پھر ایک قدموں کی چاپ ابھری۔ آہستہ آہستہ ایک سایہ اس کے قریب آیا، اور جیسے ہی وہ روشنی کے دائرے میں آیا تو زبیر کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ سامنے وجدان کھڑا تھا، وہی وجدان جسے سب پاگل سمجھتے تھے، جسے خاندان کے بڑوں نے ہمیشہ ایک بے ضرر اور ذہنی بیمار سمجھا، مگر آج اس کا چہرہ بالکل مختلف تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جو سیدھا رخ میں اترتی تھی، ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ اور انگلیوں میں جلتی ہوئی سگریٹ، جس کا دھواں زبیر کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے وہ سکون سے بولا، اٹھ گئے؟ خواب اچھے آئے؟ زبیر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ وجدان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مجھے یہاں کیوں باندھا؟ چھوڑو مجھے۔ وجدان نے طنزیہ نظروں سے اسے دیکھا، پھر سر ہلایا۔ کھول دوں؟ ویسے ہی جیسے تم نے عائشہ کے کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ زبیر کا رنگ فک ہو گیا۔ وجدان نے آگے جھک کر سگریٹ کا دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ بتاؤ زبیر، تم نے کیا سوچا تھا کہ میں واقعی پاگل ہوں، کہ مجھے کچھ نہیں پتہ چلے گا؟ زبیر نے لب کاٹے۔ دیکھو وجدان، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں تو بس… وجدان نے بجلی کسی تیزی سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ زبیر کی چیخ نکل گئی۔ وجدان نے قہقہہ لگایا، مگر یہ قہقہہ بے رحم تھا، شفاف تھا۔ وہ آگے بڑھا، زبیر کے قریب آ کر جھکا اور دھیرے سے بولا، کیا تمہیں لگا تھا کہ میں واقعی پاگل ہوں؟ ہاں، کہ میں حقیقت سے بے خبر ہوں؟ زبیر نے تھوک نکلا۔ وہ دیکھو، یہ سب غلط فہمی ہے، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم خاندان والے ہیں۔ وجدان نے اس کے بالوں کو جھٹکے سے پکڑا اور اس کا چہرہ اوپر کر دیا۔ خاندان؟ تم خاندان کی بات کر رہے ہو؟ وہی تم جس نے میرے ماں باپ کو مارنے میں ہاتھ بٹایا؟ وہی تم جو میری بیوی کو اپنی ہوس کا نشانہ بنانے آیا تھا؟ وہی تم جس نے ہمیشہ دوسروں کو کمزور سمجھ کر روندنے کی کوشش کی؟ تم اور خاندان۔ زبیر کے چہرے پر پسینہ بہنے لگا۔ نہیں وجدان، تم غلط سمجھ رہے ہو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وجدان نے ایک اور زوردار تھپڑ مارا۔ زبیر کے ہونٹوں سے پھر خون نکل آیا۔ سچ بولو۔ اس کی آواز میں وحشت تھی۔ زبیر نے کراہتے ہوئے سر جھکایا۔ وجدان پلیز چھوڑ دو مجھے، میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا۔ وجدان نے آخری کس لیا اور پھر اسے زبیر کے بازو پر لگا دیا۔ زبیر کی چیخ کوٹری میں گونج اٹھی۔ اب بتاؤ سچ کیا ہے؟ زبیر نے تکلیف سے آنکھیں بند کر لی، سانسیں بے ترتیب ہو گئیں اور آخر کار وہ بولا، ہاں، میں نے چچا کے کہنے پر تمہارے ماں باپ کے خلاف سازش کی تھی۔ میں نے ان کے دستخطوں کے جعلی کاغذات بنائے، انہیں حادثے میں مروا دیا۔ میں مانتا ہوں میں قصوروار ہوں، مگر پلیز مجھے جانے دو۔ وجدان کا چہرہ سنگلاخ ہو چکا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی۔ جانتے ہو زبیر، میں نے برسوں سے اس لمحے کا انتظار کیا تھا۔ میں نے خود کو پاگل ظاہر کیا، سب کے سامنے کمزور بنا، تاکہ میرے دشمن مجھے خطرہ نہ سمجھے۔ اور آج وہ دن آ چکا ہے جب ہر ظلم کا حساب ہوگا۔ زبیر نے تڑپ کر کہا، نہیں وجدان، میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے مت مارو۔ وجدان نے ہلکا سا سر جھکایا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو، پھر ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ماروں گا نہیں، میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تمہیں ہمیشہ یاد رہے گی۔ زبیر کی آنکھوں میں شدید خوف ابھر آیا۔ وجدان نے جیب سے ایک چاقو نکالا، اس کی دھار روشنی میں چمک رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے زبیر، بدلہ وہی ہوتا ہے جو ساری زندگی یاد رہے، جو ہر سانس میں محسوس ہو۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا،
تمہیں اپنی ہی بدبو سے نفرت ہو جائے گی۔ زبیر چیخنے لگا، نہیں نہیں پلیز، خدا کے لیے۔ وجدان نے گہری سانس لی اور زبیر کے پاس جھک کر سرگوشی کی، کیا ہوا؟ ابھی تو تم بہت بہادر بنے ہوئے تھے، ابھی تو تم سمجھ رہے تھے کہ تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ زبیر ہچکیاں لینے لگا، وجدان میں تمہارے قدموں میں گر کر معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے جانے دو، میں قسم کھاتا ہوں آئندہ کبھی کسی کا نقصان نہیں کروں گا۔ وجدان نے سرد لہجے میں کہا، معافی یہ لفظ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اپنے گناہوں پر واقعی پچھتاتے ہیں، اور تم جیسے درندوں کے لیے صرف انجام ہوتا ہے۔ اس نے چاقو میز پر رکھا اور زبیر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، آج تمہیں زندگی اور موت کے بیچ کی دنیا میں لے جا رہا ہوں زبیر۔ زبیر کا حلق خشک ہوا، اس کی آنکھوں میں ایک ہی چیز تھی، خوف۔ اور اس رات اس اندھیری کوٹری میں زبیر کی چیخیں گونجی، مگر انہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اندھیری کوٹری میں گھٹنوں تک زبیر پر وحشت طاری تھی۔ وجدان نے اسے خوف اور اذیت میں مبتلا کر دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ زبیر کو مار دینا ہی آخری حل نہیں تھا۔ اگر وہ اسے ختم کر دیتا تو کھیل یہیں ختم ہو جاتا، مگر وہ چاہتا تھا کہ زبیر کا انجام ایسا ہو کہ وہ زندگی بھر اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا رہے۔ زبیر کا جسم زخموں سے چور تھا، مگر اصل زخم تو اس کے دماغ میں لگ چکا تھا، خوف کا، بے بسی کا، اور وجدان کی انتقام بھری آنکھوں کا۔ وجدان نے زبیر کے بالوں کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور سرد لہجے میں کہا، اب تم جان چکے ہو کہ میں کون ہوں اور میں کس حد تک جا سکتا ہوں، مگر میں تمہیں اتنی آسانی سے مرنے نہیں دوں گا زبیر، تمہاری سزا تمہاری سانسوں میں ہے۔ زبیر نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، وجدان پلیز، میں کبھی تمہاری راہ میں نہیں آؤں گا، مجھے چھوڑ دو۔ وجدان مسکرایا، مگر اس مسکراہٹ میں زہر تھا۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں، لیکن تمہاری طاقت اور غرور پہلے ہی میں توڑ دیا ہے۔ اب تم نے دوبارہ اپنی اصلیت دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، اگلی بار میں تمہیں لاش کی صورت میں یہاں سے نکالوں گا۔ زبیر کے ماتھے پر پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ وجدان نے اسے آزاد کر دیا، مگر ایک شرط کے ساتھ، تم گھر جا سکتے ہو، مگر کسی سے کچھ کہنے کی ہمت مت کرنا، کیونکہ میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ تم آج دیکھ چکے ہو، اور اگر تم نے عدالت میں یا خاندان میں میرے خلاف کوئی بات کی تو اگلی بار میں تمہیں زبان کھولنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ زبیر کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وجدان کے آدمی نے اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں ایک سنسان علاقے میں پھینک دیا۔ وہ خود کو گھسیٹ کر حویلی تک پہنچا، مگر گھر آ کر کسی سے کچھ نہ کہہ سکا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی کوٹری کی تاریکی بسی ہوئی تھی اور اس کا جسم وجدان کی مار کے درد سے بھرا ہوا تھا۔ تایا نے پوچھا، یہ تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ زبیر نے ایک لمحے کو وجدان کی دھمکی یاد دی اور پھر نظریں جھکا کر کہا، بس کسی دشمن نے پکڑ لیا تھا، مگر میں بچ نکلا۔ تایا کو شک ہوا، مگر زبیر نے مزید کچھ نہیں بتایا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چیز گونج رہی تھی، وجدان پاگل نہیں ہے، وہ درندہ ہے۔ وجدان اب خاموشی سے تایا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے لگا، جیسے وہ اب کسی سے نہیں ڈرتا۔ اس کی زبان میں عجیب سا اعتماد آ گیا تھا اور وہ اشاروں میں باتیں کرنے لگا تھا، جیسے وہ سب کچھ جانتا ہو۔ ایک دن جب وجدان حویلی کے برآمدے میں بیٹھا تھا، تایا اس کے قریب آئے۔ وجدان، ایک بات تو بتاؤ، زبیر کہاں تھا اتنے عرصے؟ ان کی آواز میں وہی سختی تھی جو ہمیشہ تھی، مگر آج اس سختی میں غیر معمولی بے بسی بھی تھی۔ وجدان نے بے نیازی سے چائے کی چسکی لی اور مسکرا کر بولا، یہ تو آپ کو زبیر سے پوچھنا چاہیے چچا جان، وہ اکثر ایسے ہی غائب ہو جاتا ہے نا؟ تایا کی نظریں وجدان کے چہرے پر گڑ گئیں، جیسے اسے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ بکواس بند کر، مجھے معلوم ہے کہ زبیر کی گمشدگی کے پیچھے تیرا ہاتھ تھا۔ وجدان نے سر جھکا کر ایک ہلکا سا قہقہ لگایا اور پھر نظریں اٹھا کر تایا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں صرف زبیر کو نہیں بلکہ ہر اس شخص کو ختم کر چکا ہوتا جس نے میرے ماں باپ کو مارا تھا۔ تایا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وجدان نے اپنا کپ رکھتے ہوئے کہا، لیکن فکر نہ کریں چچا جان، سچ ہمیشہ وقت پر سامنے آتا ہے اور میرا یقین مانے یہ وقت اب بہت قریب ہے۔ پہلا موقع تھا جب تایا نے خود کو بے بس محسوس کیا، کیونکہ اب انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ جس پاگل کو وہ نظر انداز کرتے آئے تھے وہ در حقیقت ایک شکاری تھا جو صحیح وقت پر وار کر چکا تھا۔ وجدان کی باتوں کا مطلب سمجھنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر عائشہ کے لیے۔ وہ دن بدن زیادہ بے چین ہونے لگی تھی، ہر لمحہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی خطرناک کھیل میں پھنستی جا رہی ہے۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں تھی، وجدان دروازے پر آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے نرمی سے کہا۔ عائشہ نے اسے دیکھا مگر خاموش رہی۔ وجدان نے اندر آ کر دروازہ بند کر دیا
اور گہری سانس لی۔ میں جانتا ہوں تمہیں لگتا ہے کہ تم کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو، لیکن تمہیں مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا عائشہ۔ وجدان کے الفاظ گہرے تھے، دھیرے مگر اثر چھوڑنے والے۔ عائشہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، مگر اس کا دل مسلسل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی زندگی معمولی نہیں رہی، مگر جو شدت وجدان کی آنکھوں میں تھی وہ اسے کسی اور ہی دنیا میں لے جا رہی تھی۔ وجدان آہستہ سے اس کے قریب آیا، اس کے ہاتھوں کو نرمی سے تھام لیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں نے تمہیں صرف حالات کے تحت قبول کیا ہے؟ عائشہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے بے خود کر رہا تھا۔ وجدان، اس نے مدھم آواز میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، وجدان نے اس کی ٹھوڑی کو ہلکا سا چھوا، جیسے وہ اس لمحے کو روک لینا چاہتا ہو۔ میں تمہیں زبردستی اس رشتے میں باندھنا نہیں چاہتا، مگر اب میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مرضی سے میرے قریب آؤ۔ عائشہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ وجدان کا لمس نرمی کے ساتھ شدید بھی تھا، جیسے وہ اس کی ہر الجھن کو محسوس کر سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے پیچھے ہٹی، مگر وجدان نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے اپنی قربت میں کر لیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرو عائشہ، کیونکہ اب میں تمہیں اپنا قریب رکھنا چاہتا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ عائشہ کی پلکیں لرزنے لگیں۔ وجدان کی قربت میں ایک عجیب سا سحر تھا، ایک ایسا سحر جو اسے اپنی گرفت میں لے چکا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو وجدان؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ وجدان نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہاری مکمل موجودگی، تمہارا اعتماد اور تمہارا دل۔ عائشہ نے ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ وجدان کا لمس، اس کی سانسوں کی گرمی اور اس کے الفاظ کی شدت نے اس کے دل کی ہر دیوار توڑ دی تھی۔ وجدان نے نرمی سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، اس کی بند پلکوں پر اپنے لمس کی مہر لگا دی۔ یہ رشتہ اب صرف ایک مجبوری نہیں ہے عائشہ، بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے تم بھی جلد مان جاؤ گی۔ ہوا میں خاموشی تھی، مگر ان کے بیچ لفظوں کے بغیر بھی بہت کچھ کہا جا چکا تھا۔ وجدان اب کھل کر اپنے دشمنوں کے خلاف جانے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہ زبیر کی بلیک میلنگ کی ویڈیوز، جعلی کاروبار، معاہدوں کے ثبوت اور اپنے والدین کے قتل کے شواہد اکٹھے کر رہا تھا۔ تایا کی طاقت اور اثر و رسوخ اتنا مضبوط تھا کہ وہ آسانی سے وجدان کو روک سکتا تھا، مگر اس بار وجدان نے سب کچھ پہلے سے طے کر رکھا تھا۔ حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا تھا، سب کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے، مگر کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ طوفان اتنی جلدی ان کے دروازے پر آ کھڑا ہوگا۔ دوپہر کا وقت تھا، حویلی کی فضا میں غیر معمولی سکون تھا، مگر اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ کھولو دروازہ، پولیس۔ ملازمین گھبرا گئے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے اور کیوں ہو رہا ہے۔ جب دروازہ کھولا گیا تو سامنے وردی میں ملبوس پولیس افسران کھڑے تھے، اور ان کے پیچھے کئی جوان تھے جو سیدھا اندر داخل ہو گئے۔ انسپکٹر نے سخت نظروں سے تایا کو دیکھا جو غصے میں اپنی جگہ سے اٹھے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں کس نے بلایا؟ تایا کا لہجہ سخت تھا، مگر ان کے لہجے میں پہلی بار تھوڑا خوف بھی چھپا تھا۔ انسپکٹر نے ایک فائل ان کے سامنے رکھی۔ زبیر کی گمشدگی، غیر قانونی سرگرمیاں، جائیداد کے جعلی کاغذات اور سب سے بڑھ کر قتل کا کیس۔ یہ سنتے ہی پورا خاندان ساکت ہو گیا۔ سب کی نظریں تایا پر جم گئیں، اور وہیں ایک کونے میں زبیر کھڑا تھا جس کا چہرہ پہلے سے زرد پڑ چکا تھا۔ تایا نے غصے سے وجدان کی طرف دیکھا، جیسے سب سمجھ چکے ہوں کہ یہ سب کس کی سازش ہے۔ یہ سب تو نے کیا ہے نا؟ ہے نا؟ تایا کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ وجدان سکون سے کھڑا تھا، جیسے اسے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ سب ہوگا۔ چچا جان، آپ ہی تو کہتے تھے کہ سچ کبھی نہیں چھپتا، تو پھر یہ سب کچھ دیکھ کر حیرانی کیسی؟ تایا نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں، مگر وجدان کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، صرف سکون تھا۔ زبیر ایک دم سے پولیس کے آگے بڑھا۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سب غلط ہے، میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انسپکٹر نے ایک نظر وجدان پر ڈالی، جس نے مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے ایک پولیس اہلکار نے ایک فائل زبیر کے سامنے رکھی۔ یہ دیکھو زبیر، تمہاری وہ تمام ویڈیوز جہاں تم لڑکیوں کو بلیک میل کر رہے ہو، وہ جعلی معاہدے جن سے تم نے جائیداد ہتھیانے کی کوشش کی، اور وہ سب سے بڑھ کر تمہارے کال ریکارڈز جہاں تم نے خود اپنے گناہ قبول کیے ہیں۔ زبیر کا سانس اٹک گیا، اس کے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے، اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ یہ سب کیسے؟ انسپکٹر نے سخت لہجے میں کہا۔ زبیر، تمہیں گرفتار کیا جاتا ہے، ہاتھ آگے بڑھاؤ۔
پولیس اہلکاروں نے آگے بڑھ کر زبیر کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں۔ وہ دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگا۔ نہیں میں نے کچھ نہیں کیا۔ ابو کچھ کرو۔ طاہر نے اسے بچانے کے لیے قدم بڑھایا مگر انسپکٹر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ اور آپ مسٹر شہباز، آپ پر جعلی کاروباری کاغذات اور اپنے سگے بھائی کے قتل کی سازش میں ملوث ہونے کا کیس ہے۔ آپ کو بھی ہمارے ساتھ آنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی طاہر کے قدم ایک لمحے کو رک گئے۔ وہ بے یقینی سے وجدان کو دیکھنے لگے، جیسے پہلی بار انہیں احساس ہوا ہو کہ وہ اس پاگل سے مات کھا چکے ہیں۔ یہ سب تمہاری چال تھی ہے نا؟ طاہر نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وجدان نے ایک نظر زبیر پر ڈالی جو زمین پر گرا پولیس سے خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر سیدھا طاہر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، نہیں چچا جان، یہ انصاف تھا جو آپ کے گناہوں کا انتظار کر رہا ہے۔ پولیس نے زبیر کو گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا، ابو مجھے بچاؤ، میں جیل نہیں جانا چاہتا ابو۔ مگر طاہر جو ہمیشہ طاقتور اور بااثر تھے آج مکمل طور پر بے بس کھڑے تھے۔ انہوں نے آخری بار حویلی کو دیکھا اور پھر پولیس انہیں بھی لے جانے لگی۔ جب وہ دروازے پر پہنچے طاہر رک گئے اور وجدان کی طرف دیکھا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی وجدان، انہوں نے سرد لہجے میں کہا۔ وجدان نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جنگ تو کب کی ختم ہو چکی چچا جان، اب بس اپنی ہار قبول نہیں کر رہے۔ یہ کہتے ہی پولیس انہیں گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ پورے خاندان میں سناٹا چھا گیا۔ کچھ لوگوں کی آنکھوں میں حیرانی تو کچھ کی آنکھوں میں ڈر، اور کچھ کے چہروں پر ایک عجیب سی خاموشی اور خوشی تھی۔ عائشہ نے خاموشی سے وجدان کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے سے قریب آئی اور آہستہ سے بولی، یہ سب ختم ہو گیا وجدان، تم نے اپنی جنگ جیت لی۔ وجدان نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر دھیرے سے مسکرایا۔ یہ جنگ صرف میرے لیے نہیں تھی عائشہ، یہ تمہارے لیے بھی تھی، ہمارے مستقبل کے لیے بھی تھی۔ اب میں انتقام نہیں، زندگی جینا چاہتا ہوں تمہارے ساتھ۔ عائشہ کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری۔ وہ جانتی تھی کہ یہ کہانی صرف بدلے کی نہیں بلکہ روشنی کی جیت کی بھی تھی۔ حویلی میں ایک نئے سفر کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں خوف نہیں تھا، صرف محبت تھی۔